رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی سڑکیں سنسان اور خاموش تھیں۔ صرف کہیں دور سے کسی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسے میں سنسان علاقے میں ایک کالی گاڑی آ کر رکی تھی، جس کے پیچھے ہی گارڈز کی جیپ تھی۔ 2 گارڈز تیزی سے نیچے اترتے گاڑی کی طرف آئے تھے اور گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ لمبا قد، چوڑے شانے، سفید ٹی شرٹ اور نیوی بلو جینز پر سیاہ جیکٹ پہنے، ہاتھ میں چلتی ہوئی سگریٹ تھامے وہ باہر نکلا تھا۔ اس چاندنی رات میں اس کے ادھورے عکس میں بس اس کی دائیں بازو پر پہنا سلور بریسلیٹ ہی تھا جو چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی اور نگاہوں میں ایسا ٹھہراؤ تھا کہ سامنے والا بات کرتے کرتے بھول جاتا تھا۔ اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ اس کے چلنے کا انداز کسی فاتح سے کم نہ تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس گودام میں داخل ہوا تھا۔ وہ گودام میں پہنچا تو وہاں اس کے چند آدمی پہلے سے موجود تھے۔ سب کے چہرے پر گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لے کر اسے فلور پر پھینکتے پاؤں سے بجھایا تھا اور اپنے مخصوص انداز میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ کیا بنا اس آدمی کا؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ سر، آپ کا اندازہ درست نکلا۔ وہ آدمی واقعی اسمگلر تھا۔ اس کے سامان میں آئس تھی۔ اس کے سامنے کھڑے آدمیوں میں سے ایک بولا تھا۔ آگے بولو۔ اسے اس آدمی کا چپ ہونا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ سر، ہم نے اس کا بیگ پکڑ لیا ہے۔ اب دوسرا آدمی بولا تھا اور میز پر پڑے بیگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ویل ڈن میرے شیروں۔ اس نے انہیں داد دیتے کہکہا لگایا تھا۔ لیکن سر، وہ آدمی دوبارہ گھبراتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن کیا؟ اس نے بھویں چڑھاتے پوچھا تھا۔ سر، وہ آدمی بھاگ گیا۔ اسے ہم پکڑ نہیں سکے۔ وہ ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایک آدمی نہیں پکڑا گیا تم سے؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے طیش میں چلایا تھا۔ سر، وہ جسٹ شٹ اپ۔ وہ اس کی بات کاٹتے چلایا تھا۔ تم جانتے ہو اس آدمی کا بچ جانا کیا ہے؟ اتنی غفلت سے کام کرنا کب سے شروع کر دیا تم لوگوں نے؟ اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی تھی۔ سر، ہم اس شخص کی ڈیٹیلز نکال چکے ہیں۔ ہم جلد اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے سامنے کھڑا آدمی بمشکل بولا تھا۔ کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ مجھے ہر حال میں وہ شخص چاہیے، ورنہ تم لوگ اپنی خیر منانا۔ وہ سخت لہجے میں کہتے کھڑا ہوا تھا۔ اور اس ساری آئس کو ضائع کر دو۔ وہ حکم دیتے اٹھا تھا۔ گارڈز نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ جیسے آیا تھا اسی پروقار انداز میں چلتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ بازار کے شور میں دکانداروں کی آوازیں، گاہکوں کی چہل پہل اور گاڑیوں کے ہارن مل کر ایک عجیب سا ہنگامہ پیدا کر رہے تھے۔ اسی رش میں ایک لڑکی ہلکی فیڈڈ جینز کے ساتھ سکائی بلو ٹاپ پہنے، چہرے پر ماسک لگائے، اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو گھماتے آس پاس کا جائزہ لیتی چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا سا تھا جس میں کچھ کپڑے تھے، جسے معلوم ہو رہا تھا وہ شاپنگ کرنے آئی ہے، اور اس کی ہلکی کرلی بھورے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی شارپ نظروں سے آس پاس کا جائزہ لیتے چل رہی تھی۔ تبھی ایک دکان میں داخل ہوتے وہ ایک عورت کے بالکل پاس جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے آس پاس کا جائزہ لیتے وہ اس عورت کے قریب پڑے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں گھماتے کپڑے دیکھتے بڑی مہارت سے ایک ہاتھ سے اس عورت کے بیگ کی زپ کھولی تھی اور ہاتھ اندر ڈال کر اس میں سے پیسے نکال کر اپنے تھیلے میں ڈالے تھے، اور زپ دوبارہ بند کر کے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے کھڑی ہوئی تھی۔ آس پاس بکھرے کپڑوں کا جائزہ لیتے وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی دکان سے نکل گئی۔ اس کا انداز بے نیاز اور لاپرواہ سا تھا۔ وہاں سے نکلتا وہ سیدھا ایک ریسٹورنٹ آئی تھی جہاں وہ دونوں اس کے منتظر تھے۔ وہ دور سے ہی انہیں ہاتھ ہلاتی ان کے پاس آئی تھی۔ ہیلو پارٹنرز، وہ ان کے پاس آ کر بولی تھی۔ ہائے، وہ دونوں بھی مسکرا کر بولے تھے۔ وہ ان دونوں کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ آرڈر نہیں کیا ابھی تک تم دونوں نے؟ اس ماسک اتارتے پوچھا تھا۔ ریسٹورنٹ کی روشنیوں میں اس کا سرخ و سفید چہرہ مزید چمکا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں شوخی لیے، ہونٹوں پر خوبصورت مسکان سجائے، وہ کہیں سے بھی محسوس نہیں ہونے دے رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے وہ کیا کارنامہ انجام دے کے آئی ہے۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، زوریز نے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے بلاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو اب جلدی سے کچھ مزے کا آرڈر کرو، اس نے ہاتھ رگڑتے کہا تھا۔ زوریز نے آرڈر لکھوایا تھا اور ویٹر کے جاتے ہی وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لگتا ہے آج کہیں بڑی جگہ ہاتھ مارا ہے، وہ رازدارانہ انداز میں شرارت سے بولا تھا۔ محمل کوئی عام سا کام کرتی بھی نہیں ہے، اس نے بال جھٹکے سے۔ ہمیں تم سے امید بھی یہی ہے، فہد نے اسے فخریہ نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ یار وہ خاتون تو اچھی خاصی امیر تھی، وہ لہجے میں حسرت لیے بولی تھی۔ تم دیکھنا ایک دن ہم بھی اتنے ہی امیر ہوں گے، اپنے بھائیوں پر یقین رکھو، ہمارے حالات بھی بدلیں گے، فہد نے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ پتہ نہیں وہ دن کب دیکھنے کو ملے گا، اب تو حسرت ہی رہ گئی۔
वो ठंडी आह भरते बोली थी। तभी वेटर खाना ले आया था। उफ़, कितने दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। वो आंखें बंद करके खाने की खुशबू अपने अंदर खींचती हुई बोली थी। वरना यतीम खाने का खाना खा खा कर तो मेरे मुंह का जायका ही ख़राब हो गया था। जोरेस ने भी बुरा सा मुँह बनाते कहा था, तुम दोनों अब यही सब हिसाब किताब करते रहोगे या खाना भी शुरू करोगे? फहद ने इन दोनों को घूरा था। खाने से पहले मैं ये बता दूं, बिल मैं नहीं दे रही। वो प्लेट में खाना निकालते हाथ रोक के बोली थी। मैं भी नहीं दे रहा, मेरे पास तो सिर्फ 500 का नोट है। फहद भी जल्दी से बोला था। अब दोनों की नज़रें अब जोरेस पर थीं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जेबें चेक कर लो, खाली हैं। जोरेस ने बाकायदा जेब में हाथ मारा था। तो करने के आए थे गरीब इंसान? वो फ़ौर्क इसकी तरफ करते बोली थी। अरे मैंने सोचा तुम दो लोग हो, मुझे क्या ज़रूरत है? इसने कंधे उचका कर कहते बिरयानी का चम्मच भरकर मुंह में डाला था। तुमने आज इतना बड़ा हाथ मारा है, एक लंच नहीं करवा सकती अपने दोस्तों को? फहद ने इसे घसीटा था। यार शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दो दो लड़कों के होते हुए मैं बिल दूंगी। और वैसे भी इन पैसों पर नज़र न रखना, मैंने बच्चों की बुक्स और कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदना है। वो इन्हें शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोली थी। ऐसा करते हैं, खाना खाकर निकलते हैं। दोबारा कौन सा हमने इस रेस्टोरेंट में आना है और ना ही किसी ने हमें दोबारा देखना है। जोरेस ने इन दोनों की तरफ झटके मशवरा दिया था। वाह क्या आइडिया है, डन। वो फ़ौरन से चहकते हुए बोली। दिमाग हिल गया है तुम्हारा? यहाँ पब्लिक प्लेस से तुम बचकर कैसे निकलोगी? फहद को तशवीश लाहक हुई। जैसे मैंने उस औरत पर हाथ साफ किया, बिल्कुल वैसे। मेरे होते हुए इतना क्यों डर रहे हो ब्रो? एंजॉय करो। वो चिल अंदाज में बोली थी। फहद भी खाने की तरफ मुतवज्जा हुआ था। कुछ देर बाद पेट भर के खाना खाने के बाद सबसे पहले फहद मास्क लगाए वहाँ से उठा था और नज़रें बचाए वहाँ से निकल गया था। इसके बाद बारी जोरेस की थी। वो इर्द गिर्द देखते खड़ा हुआ था। अगर मैं पकड़ा गया ना तो बर्तन तुम भी मेरे साथ धुलवाओगी। जोरेस ने इसकी तरफ झुककर शरारत से कहते मास्क लगाया था। दोनों क्यों भाई? तीनों। वो आंख मारते बोली थी। जोरेस के जाने के बाद इसने नज़रें घुमाई थी। वहाँ करीब करीब कोई वेटर नहीं था और जो थे वो काफ़ी फासले पर अपने काम में मसरूफ़ थे। वो उठकर खड़ी हुई थी, तभी एक वेटर कहीं से निकलकर इसकी तरफ आया था। मैम बिल। इसने बिल टेबल पर रखते कहा था। ओके मैं पैक करती हूँ, मुझे आप पानी ला के दें प्लीज़। वो बिल उठाकर देखते बोली थी। मैम पानी यहाँ मौजूद है। वेटर ने टेबल पर पड़े पानी की तरफ इशारा करते कहा। ये ठंडा नहीं है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। वो मुस्कुरा कर बोली थी। वो वेटर सर हिलाकर पानी लेने गया था जब वो उठकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी जहाँ एक फैमिली बाहर निकल रही थी। वो इस फैमिली के लोगों में घुसी बाहर निकल गई थी। बाहर जाते इसने आसपास देखा था। कुछ फासले पर ही वो दोनों खड़े थे। वो इनकी तरफ भागी थी। भागो, अब क्या बर्तन धोकर जाना है? वो इन दोनों का हाथ थामते बोली थी। फिर वो तीनों जो भागे तो बिना पीछे देखते बस भागते चले गए और बहुत आगे जाकर मोड़ मड़ते इन तीनों ने एक दूसरे के हाथ छोड़े थे। उफ, बच गए। वो एकदम से वो तीनों हंसी से लोटपोट हुए थे। आसपास से गुजरते लोग इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हो रहे थे, लेकिन उधर परवाह किसी थी। वो तीनों तो सदा के लापरवाह लोग थे। कुछ देर बाद वो अपनी हंसी रोकते मुड़ी थी और इसकी शार्प नज़र सीधी सामने खड़ी सियाह गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़े ब्राउन वॉलेट पर गई थी। तुम्हारा फिर से अब कुछ करने का इरादा है? जोरेस ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था। हाँ मैं अभी आई। वो इन दोनों को कहते आगे बढ़ी थी। इसने गाड़ी के मालिक को देखा था जो कुछ फासले पर इसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। वो गाड़ी के करीब से गुजरी थी और बिल्कुल पास से गुजरते इसने हाथ डालकर वो वॉलेट उठाया था और अपने बालों को उंगलियों से सुलझाते पूरे एतमादी से चलते वहाँ से पलट आई थी। ये क्या था महमल? फहद की आंखें फैली थीं। इतनी सफाई से वो चीज़ों पर हाथ साफ कर आती थी कि वो दोनों बेयकीन देखते रह जाते थे। एक तो हर चीज़ पर तुम्हारी नीयत ख़राब हो जाती है। जोरेस ने इसे घूरते हुए कहा। ख़राब नीयत नहीं, अच्छी नीयत कहो। ख़राब नीयत तो उनकी होती है जो ख़ुद के लिए चोरी करते हैं, जबकि मैं तो उन मासूम यतीम खाने में पलते चूज़ों के लिए ये सब करती हूँ। इसकी आंखों में शौक़ी थी, लेकिन चेहरे पर एक दर्द का साया सा लहराया था। जब तक ये लोग हलाल का पैसा कमाकर भी यतीमों को धुतकारते रहेंगे, मैं तब हराम कमाकर ही सही, लेकिन इनको जीना सिखाती रहूँगी। इनसे इनका बचपन नहीं छीनूंगी, जैसे लोगों और हालात ने हमारा छीना था। वो तल्ख मुस्कुराहट होठों पर सजाए हुए बोली थी। इसका सारा शौक़ अंदाज इस वक्त कहीं गायब हो गया था। इसकी आंखें खाली खाली थी। रोना तो इसने कब का छोड़ दिया था। चलो यार, अब क्या यही रहने का इरादा है?
وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ آگے بڑھ گئے تھے، لیکن سیاہ گاڑی میں بیٹھے اس شخص کی نظروں نے دور تک اس لڑکی کا پیچھا کیا تھا۔ وہ جو اڑتی چڑیا کے پر گن لے، اس لڑکی کو پکڑنا اس کے لیے کہاں مشکل تھا؟ لیکن شاید یہ پہلی بار ایسے ہوا تھا کہ ریحان شاہ نے اپنی شکار چھوڑ دیا تھا اور ساتھ میں اپنا والیٹ بھی جانے دیا تھا۔ وہ اس وقت یتیم خانے میں بچوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ یہ اس کا گھر تھا جہاں وہ تب آئی تھی جب اسے ہوش بھی نہیں تھی، اور وہ ہمیشہ یہیں رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کے بیچ بھی وہ بہت سے رشتوں کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ کتنی خواہشیں ماری تھی، کوئی تھا ہی نہیں جس سے وہ فرمائشیں کرتی، لیکن اب اپنے جیسے ان بے شمار بچوں کو دیکھ کر اس کا دل چاہتا تھا وہ ان کے لیے کچھ کرے، کچھ ایسا کہ ان کی زندگی میں کوئی خلا نہ رہے۔ لیکن پھر بھی ان معصوم بچوں کی ہنسی بھی کہیں نہ کہیں ادھوری تھی۔ وہ سب بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ کمرے میں بچوں کے ساتھ اس کے کہکے اور شوق آواز گونج رہی تھی۔ چلو بھائی، سب اپنا اپنا کھانا ختم کرو، ورنہ میں رات کو کہانی نہیں سناؤں گی، وہ انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے بولی تھی۔ سب بچے اس کی دھمکی پر جلدی جلدی کھانا کھانے لگے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی اور اپنے سامنے بیٹھی 3 سالہ بچی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ اس بچی کی معصومیت پر اسے ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا تھا۔ وہ بچی کھلکھلا کے ہنستی تھی۔ آپی، میرے بھی؟ 5 سالہ راہم، جس نے یہ منظر دیکھا تھا، اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ محمل نے ہنستے ہوئے اس بچے کے گال پر بھی پیار کیا تھا۔ وہ بیک وقت ان بچوں کی ماں لگتی تھی۔ اب وہ سب بچوں کو باری باری پیار کر رہی تھی۔ دیکھو تو صحیح، اس امیر زادے کے والیٹ میں ہے کیا؟ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس نے وہ والیٹ کھولا تھا۔ والیٹ کھولتے ہی سب سے پہلے جو اسے نظر آیا تھا وہ ایک نوجوان کی تصویر تھی۔ سیاہ شرٹ پہنے، شفاف رنگت، سیاہ گہری آنکھیں اور ہلکی ہلکی داڑھی جو اس کے چہرے پر خوب جچ رہی تھی۔ کوئی اس قدر حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اس تصویر کو دیکھتے سوچا تھا۔ اس نے مزید دیکھا تو اس میں ID کارڈ کے ساتھ کچھ مزید کارڈز، ڈیبٹ کارڈ اور پیسے موجود تھے۔ اس نے سب کچھ نکال کر بیڈ پہ رکھا تھا اور ID کارڈ اٹھا کر دیکھا تھا۔ ریحان شاہ، نائس نیم، وہ کارڈ کو ہاتھ میں لہراتے مسکرا کر بولی تھی۔ تبھی اس کی نظر والیٹ میں سے جھولتی بریسلیٹ پر گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے باہر نکالا تھا۔ وہ بریسلیٹ سلور کلر کا تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے پڑھا تھا، دی سائلنٹ کریڈ، سیکٹر 9 RS۔ اس نے بآواز پڑھا تھا، سائلنٹ کریڈ، یہ نام میں نے کہیں سنا ہے، کہاں؟ وہ دماغ پر زور دینے لگی تھی۔ تبھی اسے یاد آیا تھا، سائلنٹ کریڈ ایک گینگ ہے جس نے پورے شہر کی آدھی بلیک مارکیٹنگ اپنے قبضے میں لے رکھی ہے۔ پولیس بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ اسے زوریس کی بات یاد آئی تھی۔ بریسلیٹ اس کے ہاتھ سے نیچے گرا تھا۔ یعنی میں نے ایک گینگسٹر کا والیٹ چرا لیا؟ وہ خوشگوار حیرت سے بڑبڑائی تھی۔ وہ چونکی ضرور تھی لیکن ڈری نہیں تھی۔ ایسے ایڈونچرز کرنے کے لیے تو وہ پیدا ہوئی تھی۔ پھر اس نے اس کی تصویر دوبارہ اٹھائی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس تصویر کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ شکل سے تو اتنا شریف اور ہینڈسم لگ رہا ہے، پتہ نہیں ان نقوش میں ایسا کیا تھا کہ وہ اس میں کھونے لگی تھی۔ اس نے سارا سامان دوبارہ والیٹ میں ڈالا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ان چیزوں کو اپنے پاس ہی رکھے۔ اس نے والیٹ کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور لیٹ گئی تھی۔ اس کی سیاہ گاڑی آ کر اس محل نما گھر کے پورچ میں رکی تھی۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہ باہر نکلا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، لیکن جیب میں والیٹ موجود نہ تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ فوراً سے اس کے دماغ میں آج شام والا واقعہ کلک ہوا تھا اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکان آئی تھی۔ مس تھیف، اس نے مسکراتے ہوئے اس کو نام دیا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے ہاتھ اپنی کلائی کی طرف بڑھایا تھا، لیکن وہاں بریسلیٹ نہ دیکھ کر اس کے تیور چڑھ گئے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ واٹ دا ہیل، وہ بریسلیٹ تو میرے والیٹ میں تھا، وہ غصے سے بولا۔ اسے اب اس چور لڑکی پر واقعی غصہ آیا تھا۔ اس نے شوز اتار کر بیڈ سے ٹیک لگائی تھی اور نیم دراز ہوتے پرسوچ انداز میں سگریٹ جلائی تھی۔ اب تو آپ سے ملنا ہی پڑے گا مس تھیف، سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے وہ پراسرار لہجے میں بولا تھا۔ آج وہ ہاسٹل آئی تھی۔ وہ اکثر یہاں آتی رہتی تھی، کبھی کسی کی مدد کرنے تو کبھی کسی کی۔ آج بھی وہ آئی تو اس نے دیکھا ہاسپٹل میں ایمرجنسی لگی ہوئی تھی۔ سب ڈاکٹر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک نرس کو روک کر پوچھا۔ وہ کمشنر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، خون بہت ضائع ہو گیا ہے، انہیں خون لگانا پڑے گا جو کہیں سے نہیں مل رہا، یہ چند گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ نرس جو محمل کو جانتی تھی اس نے تفصیل بتائی تھی۔ اوہ، تو بلڈ گروپ کیا ہے؟ اسے سچ میں سن کر دکھ ہوا تھا۔ او نیگیٹو،
وہ مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ کیا؟ میرا خون بھی او نیگیٹو ہے، تم میرا خون لے لو، وہ پرجوش انداز میں بولی تھی۔ کیا واقعی؟ چلو جلدی۔ وہ نرس اس کا ہاتھ تھامے اندر لے گئی تھی اور پھر خون دینے کے بعد وہ تب تک وہاں سے نہیں گئی تھی جب تک اسے پتہ نہیں چل گیا کہ وہ انسان اب ٹھیک ہے۔ اس کے جانے کے بعد انہیں ہوش آیا تھا۔ شکر ہے وقت پر آپ کی بیٹی آ گئی اور اس کے خون دینے سے آپ کو نئی زندگی مل گئی، ڈاکٹر نے ڈرپ سیٹ کرتے کہا تھا۔ میری بیٹی؟ وہ نکاہٹ سے بولے تھے۔ میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے، میرے ساتھ وہ دل میں خدشہ لیے بولے تھے۔ وہ بعد میں آئی تھی، اس نے آپ کو خون دیا اور کچھ دیر بعد چلی گئی۔ ویسے انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ تو خون کا ٹیسٹ کرتے آپ دونوں کا DNA سیم آیا تھا، ڈاکٹر مصروف سے انداز میں انہیں بتا رہا تھا، جبکہ ان کی آنکھیں ساخت سی بس ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی اور ان کے دماغ میں ڈاکٹر کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ میری بیٹی؟ احمد شاہ زیر لب بولے تھے۔ شام کا وقت تھا، ہوا چل رہی تھی۔ محمل ان دونوں کے ساتھ یتیم خانے کی چھت پر بیٹھی تھی۔ تم لوگوں کو ایک مزے کی بات بتاؤں؟ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے ہی بیٹھی تھی۔ ہاں بتاؤ، اب کیا مارکا مارا ہے؟ فہد چڑھ کر بولا تھا۔ مارکا تو میں نے واقعی مارا ہے، وہ مسکرا کر مزے سے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے جو والیٹ چرایا تھا وہ کس کا ہے؟ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ ہمیں کیا پتا، وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ وہ سائلنٹ کریٹ کے ایک آدمی کا ہے، یعنی وہ گینگسٹر کا والیٹ ہے، وہ خوشی سے چہکتے بولی تھی۔ کیا؟ وہ دونوں بدک کر اس سے پیچھے ہٹے تھے۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں ڈھونڈنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، زوریس پریشانی سے بولا تھا۔ ہاں، اور تمہارے ساتھ ساتھ وہ ہمیں بھی ٹپکا دے گا۔ فہد کو بھی فکر ہوئی تھی۔ میں تو صاف صاف کہہ دوں گا، آپ کون بی بی میں نہیں جانتا، زوریس ہاتھ جھکا کر کہتے وہیں لیٹ گیا تھا۔ اس کا چہرہ کھلے آسمان کی طرف تھا۔ میں نے تمہیں کبھی دیکھا ہی نہیں، فہد بھی صاف جواب دیتے زوریس کی ٹانگ پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ شرم کرو تم دونوں، اس کے سامنے مجھے مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دو گے؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ اس میں کیا ہے، تم ایک ہی بھاری ہو سب پر، زوریس بے نیازی سے بولا تھا۔ ویسے بندہ ہے بڑا ہینڈسم، اف کیا پرسنالٹی تھی، وہ آنکھیں بند کر کے اسے تصور کرتے بولی تھی۔ تم نے کہاں دیکھا؟ فہد نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ اس کے والیٹ میں پکچر تھی، وہ لب دبائے بولی تھی۔ ابھی فہد یا زوریس کچھ بولتے تبھی نیچے سے شور کی آوازیں آئی تھیں۔ یہ کیسا شور ہے؟ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی بولی تھی۔ وہ دونوں بھی اسی تیزی سے اٹھے تھے۔ محمل نے وہیں منڈیر سے نیچے جھانکا تو ایک لمحے کے لیے تو وہ بھی ڈر گئی تھی، کیونکہ یہ وہی گاڑی تھی جس میں سے اس نے والیٹ چرایا تھا، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اور 2-3 گاڑیاں وہاں رکی تھیں۔ دیکھا، آ گیا وہ بدلہ لینے، اب لو مزے، فہد تو ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ ایک تو تم ڈرتے بہت ہو، پہلے دیکھنے تو دو وہ آیا کیا کرنے ہے۔ محمل اسے گھورتے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی جو صحن میں جاتی تھیں۔ پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھتے اسے نیچے کا منظر دیکھا تھا، جہاں سارا سامان الٹا پڑا تھا اور اندر سے آوازیں آ رہی تھیں اور ساتھ بچوں کے رونے کی آوازیں بھی تھیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی تھی۔ اندر کہیں کچھ ٹوٹا تھا، شاید مان، جو اسے اس شخص کی تصویر دیکھ کر ہی اس پر ہو گیا تھا۔ وہ کیسے معصوم بچوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا؟ کیا وہ واقعی پتھر دل تھا؟ یہ سب سوچتے وہ اندر داخل ہوئی تھی، لیکن اسے حیرت ہوئی تھی کیونکہ ان سب بچوں کو کچھ آدمی بہلا رہے تھے، چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے، اور کچھ آدمی یتیم خانے کی وارڈن اور کچھ لڑکیوں کو نیچے کر آئے تھے۔ وہ کہیں نہ کہیں معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ شارپ مائنڈڈ تو وہ ویسی ہی تھی۔ فہد اور زوریس بھی نیچے آئے تھے اور تیزی سے اندر بڑھ کر انہوں نے بچوں کو سنبھالا تھا، اور سامنے ہی تو وہ دروازے میں ہی کھڑا تھا، اس کی طرف پشت کیے، دونوں ہاتھ کمر پہ باندھے۔ محمل کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ محمل نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ اس وقت محمل جینس کے ساتھ پنک ٹاپ پہنے ہوئے تھی، ہلکے گھنگریالے بال پونی میں قید تھے۔ پنک کلر اس کے سرخ و سفید رنگت پر اتنا جچ رہا تھا کہ ریحان شاہ کو وہ پنک ڈال لگی تھی جو اس کے کندھے سے بھی نیچے آ رہی تھی، لیکن اس کا آنکھوں میں جھانکنا ریحان شاہ کو اپنی مسکراہٹ بمشکل روکنی پڑی تھی۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں، یہ سب کیا ہنگامہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورتے دوبارہ بولی تھی۔ آپ اس یتیم خانے میں رہتی ہیں، یہاں کے حالات سے ناواقف تو نہیں ہوں گی، یا آپ بھی ان سب میں شامل تھی؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ میں ان سب کی اصلیت جانتی تھی، لیکن میں بھی ان سب لڑکیوں کی طرح مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، آنے والے بچوں کو بچانے کی میں پوری کوشش کرتی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہی بات کر رہی تھی۔ اس کانفیڈنٹ پر ریحان شاہ کا اسے داد دینے کا دل چاہ رہا تھا۔
تم بہت کچھ کر سکتی تھی ان لوگوں کے خلاف۔ محمل نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ہاں، ان کے خلاف کچھ کرتی تاکہ یہ سارا نظام بکھر جاتا اور جو بچے پہلے ہی یتیم ہیں ان کے سر سے یہ چھت بھی چھن جاتی، اور ان لوگوں کے خلاف میرے جیسے لوگ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان بچوں کو پروٹیکٹ کریں، جو میں کر بھی رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں اسے صفائی دے رہی تھی۔ چلو مان لیتے ہیں، وہ استہزائیہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کے آدمی ان سب لڑکیوں اور وارڈن کو لے جا کر گاڑیوں میں بٹھا چکے تھے، جو یتیم بچیوں کو ریڈ لائٹ ایریاز میں بھیجتی تھی اور پیسے کماتی تھی۔ ان کا یہ چھوٹا سا گینگ تھا جن کی سچائی وہ بہت پہلے سے جانتی تھی، لیکن کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ آج سے یہ یتیم خانہ تم اون کرو گی، وہ آس پاس کا جائزہ لیتے بولا تھا۔ میں؟ محمل نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ ریحان شاہ نے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ میں کیسے اتنے بڑے نظام کو چلاؤں گی؟ اس نے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ چوریاں کل کے چلا لینا، ویسے بھی یہ تو تمہارا پیشہ ہے نا؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ محمل ایک لمحے کے لیے گڑبڑائی تھی، یعنی اس دن اسے پتہ لگ گیا تھا۔ محمل نے گردن پر ہاتھ پھیرتے نظروں کا زاویہ بدلا تھا، پھر دوبارہ ڈھیٹ بنتے بولی تھی، آپ کا پرس واپس کر دوں گی۔ انداز احسان کرنے والا تھا۔ نہیں، آپ زحمت مت کریے گا، بس ایک بریسلٹ تھا، اس میں وہ واپس کر دینا۔ مس تھیف، وہ اس کے پنک ناک کو انگلی سے ٹچ کرتے بولا تھا۔ محمل کے پورے وجود میں سنسنی پھیلی تھی۔ تم اس یتیم خانے کو اون کرو گی۔ آج یہاں سے سارا گند نکل چکا ہے، اب یہ ایک سیف جگہ ہے، اور رہی بات پیسوں کی تو وہ سب تمہیں میرے آدمی فراہم کر دیں گے۔ وہ اپنے اصلی سنجیدہ انداز میں بولا تھا۔ محمل نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اور ہاں، میرا بریسلٹ مس تھیف، وہ جاتے جاتے پلٹ کر بولا تھا۔ میرا نام محمل ہے، وہ دانت پیس کر بولی تھی، اور کر دوگی واپس کھانے نہیں لگی۔ یہ بات وہ صرف سوچ سکی تھی، وہ پہلا انسان تھا جس کے سامنے اس کی زبان نہیں چل رہی تھی۔ اوکے مس تھیف، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتے اپنی آنکھوں پر چشمہ چڑھاتے مڑ گیا تھا۔ محمل کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی اس کے سارے آدمی بھی چلے گئے تھے۔ اب وہ اندر کی طرف بڑھی تھی، جہاں سارے بچے اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگے تھے۔ محمل آپی، وہ سب ڈر گئے تھے۔ وہ وہیں نیچے بیٹھ کر ان سب بچوں کو چپ کروانے لگی تھی۔ فہد ان سب کو چاکلیٹ دے کر ان کا دل بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ احمد شاہ نے ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا کام شروع کیا تھا، جسے ڈاکٹر ان کی بیٹی بتا رہے تھے۔ ان کے سارے آدمی اب اسے ڈھونڈ رہے تھے، جس کا صرف نام معلوم تھا، لیکن ہاسپٹل کی CCTV فوٹیج نکلوا کر وہ اس لڑکی کو دیکھ چکے تھے، جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ چونکے تھے۔ اس لڑکی کے نین نقش بالکل ان کی بیوی جیسے تھے، اور بالوں کا رنگ ان کے جیسا تھا۔ وہ ایک بار اس لڑکی سے ملنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے۔ تیمور شاہ، تم نے مجھ سے میری بیٹی چھینی تھی، اب وقت آ گیا ہے مجھے میری بیٹی مل جائے۔ تمہیں اس دنیا سے بھیجنے کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، لیکن میں خوش ہوں، تمہارے جیسا گند میں نے اس دنیا سے ختم کر دیا۔ احمد شاہ نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ رات وہ سکون کی نیند سوئی تھی۔ پہلے تو جب سے اسے وارڈن اور یتیم خانے کے کچھ لڑکیوں پر شک ہوا تھا، اسے سکون کی نیند آنا جیسے بند ہی ہو گئی تھی۔ وہ سب بچوں کو ناشتہ کروا کر باہر صحن میں آئی تھی اور وہاں لگے پردوں کی کاٹ چھانٹ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ تبھی گیٹ کے پاس گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، جہاں کچھ آدمی اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈھیر سارا سامان تھا، کپڑے، جوتے، کھلونے، کھانے کی چیزیں اور نہ جانے کیا کیا، جو وہ اندر لا رہے تھے۔ یہ کس نے بھیجا؟ اس نے قریب جاتے پوچھا تھا۔ ریحان صاحب نے بھیجا ہے جی، ایک آدمی نظر جھکائے بولا تھا۔ اچھا چلو یہ سب اندر رکھ دو، اس سامان پر نظر ڈالتے بولی تھی۔ یہ آپ کے لیے، ایک آدمی نے بوکیز کی طرف بڑھایا تھا۔ میرے لیے؟ اس نے زیر لب کہتے خوشگوار حیرت سے وہ بوکے پکڑا تھا، جس پر ایک چھوٹا سا کارڈ چپکا تھا۔ اس نے تیزی سے وہ کارڈ کھولا تھا اور اس پر لکھے الفاظ پڑھے تھے۔ ان بچوں کے خوابوں کو کبھی خوف سے دبنے نہیں دینا، انہیں مضبوط بنانا اپنی طرح۔ اس کے لب مسکرائے تھے، لیکن آخر میں ایک لائن مزید لکھی ہوئی تھی۔ انہیں مضبوط ضرور بنانا، لیکن اپنی طرح چور نہیں بنانا، مس تھیف۔ آخری لائن پڑھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا یہ آخری لائن لکھتے وہ مسکرایا ہوگا۔ بدتمیز انسان، وہ غصے سے بولی تھی، لیکن پھر خود ہی مسکراتے اس نے اب پھولوں کو ناک کے قریب کرتے گہرا سانس لے کر ان کی مہک اپنے اندر اتاری تھی۔ یار، مجھے لگتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ فہد اور زوریس کے ساتھ اونچے سے پتھر پر بیٹھتے بولی تھی۔ وہ تینوں اس وقت ساحل سمندر پر موجود تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ محبت اور تمہیں؟ وہ دونوں اس کی بات پر اپنی جگہ سے اچھلے تھے۔ کیوں؟ میں انسان نہیں ہوں، میرا دل نہیں ہے، اس نے کڑے تیور لیے پوچھا تھا۔ انسان تو ہو یار، لیکن محبت اور تم دو الگ چیزیں ہیں۔
زوریز نے حیرت سے کہا تھا۔ لیکن ہوئی کس سے ہے یہ تو بتاؤ، فہد نے پوچھا تھا۔ وہ گہرا مسکرائی تھی۔ یہ تو تم گیس کرو۔ یہ کیا ہے محمل کی بچی، تم بلش کر رہی ہو؟ ان دونوں کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ جو لڑکی کبھی چوری کرتے نہ شرمائے، جو اپنے حلیت تک سے بے نیاز رہتی تھی، آج وہ ان دونوں کے سامنے بیٹھی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ وہ دونوں حیران نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ضرور وہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا جس سے محمل کو محبت ہو گئی ہے، فہد نے آنکھیں سکیڑ کر کہا تھا۔ عام انسان تو وہ واقعی نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی تھی۔ تو پھر ان دونوں کو جاننے کا تجسس تھا۔ محمل نے گہری سانس لی تھی اور نظریں سمندر کے پار کسی اندیکھے نقطے پر جم گئی تھی۔ وہ ایسا ہے جیسے ٹھہرا ہوا پانی، بات کرے تو جیسے حکم دیتا ہے، اور غصہ کرے تو اگلے بندہ نظریں بھی نہ اٹھا پائے۔ لیکن پتہ ہے جب وہ خاموش ہوتا ہے نا تو لگتا ہے اس کے اندر بہت شور چھپا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے تصور میں دیکھتے بول رہی تھی۔ مجھے تو یہ کسی فلم کا ولن لگ رہا ہے، فہد نے بے ساختہ کہا تھا۔ بدتمیز انسان، میری زندگی کا ہیرو ہے وہ۔ اس نے فہد کے ہاتھ پر تھپڑ مارا تھا۔ کہیں یہ وہی تو نہیں جو یتیم خانے میں آیا تھا؟ زوریس جو کافی دیر سے خاموش تھا مذاقاً بولا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ وہ تیزی سے بولی تھی۔ کیا تمہیں اس گینگسٹر سے محبت ہو گئی؟ ان دونوں کے منہ کھلے تھے۔ ہاں، کیونکہ وہ سب سے الگ ہے، بالکل محمل کے ٹائپ کا۔ اپنی بات کے بعد وہ خود ہی ہنستی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے محمل، اور کچھ نہیں، زوریز نے تعصب سے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے کیونکہ محبتوں میں دماغ اکثر ناکارہ ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ دل جیت جاتا ہے، وہ کندھے اچکا کر بولی تھی۔ دور افق پر سورج ڈوبنے لگا تھا اور ان دونوں نے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ وہ بازار آئی تھی، اسے بچوں کے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تھا جہاں وہ کھڑا تھا، اپنی پوری وجاہت کے ساتھ۔ آپ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ جی کریں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ ریحان نے نظریں دائیں بائیں گھمائیں۔ بازار کا شور، دکانداروں کی آوازیں۔ یہاں نہیں، میرے ساتھ چلو۔ محمل نے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پر تھے۔ وہ دونوں خاموشی سے سمندر کے کنارے پر کھڑے تھے۔ لہروں کا شور، ڈھلتی ہوئی شام اور من پسند شخص کا ساتھ، بے حسین منظر تھا۔ محمل نے دل میں سوچا تھا۔ ریحان دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے کھڑا تھا، پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد آہستگی سے بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں چاہتا تو اس دن تمہیں چوری کی سزا دے سکتا تھا۔ پتہ ہے، محمل نے دھیرے سے کہا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں جانتا ہوں تم وہ نہیں ہو محمل جو نظر آتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ محمل نے چونک کر اسے دیکھا تھا جو نظریں اسی پر ٹکائے کھڑا تھا۔ میں ایک پریکٹیکل سا بندہ ہوں، جو چیز اچھی لگتی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے زیادہ نہیں سوچتا۔ ریحان نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ سمندر میں لہروں کا شور جیسے تھم گیا تھا۔ مجھے تم پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ مجھے محبت کا اظہار کرنا تو نہیں آتا، لیکن بس اتنا کہوں گا، اس دن میرے والٹ کے ساتھ میرا دل بھی چرا کے لے گئی تھی تم۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ محمل کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اسے یقین نہیں تھا وہ انسان اس سے اظہار محبت کرے گا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ محمل کو خاموش دیکھ کر اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ دیکھیں مسٹر ریحان، اگر آپ کو لگتا ہے میں بھی ایک پریکٹیکل سی لڑکی ہوں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ محمل نے اس کی طرف دیکھا تھا جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ محمل کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ میں ہر چیز کو انجوائے کرنے والی لڑکی ہوں، کیونکہ میچیور بننا مجھے نہیں پسند، اور میچیور لوگ بھی کم ہی پسند ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، میرے جیسی لڑکی جسے تھرلز پسند ہیں، اسے آپ ایسے پروپوز کر رہے ہیں اتنے پھیکے انداز میں؟ وہ اس انداز میں بولی تھی جیسے اسے بہت گہرا صدمہ لگا ہو۔ ریحان شاہ جو اسے کسی سنجیدہ بات کی توقع کر رہا تھا، محمل کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ محمل نے ایک قدم پیچھے اٹھایا تھا، لیکن اس نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے اس فاصلے کو ختم کیا تھا۔ محمل نے تھوک نکلا تھا۔ ریحان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جسے اس نے بڑی مہارت سے چھپا لیا تھا۔ وہ 2 قدم مزید پیچھے ہٹی تھی، لیکن ریحان شاہ کی اگلی جسارت پر وہ ساخت ہوئی تھی۔ ریحان شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ان دونوں میں اب سارے فاصلے ختم ہو گئے تھے۔ محمل کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہاں موجود تمام لوگ اس حسین جوڑے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سیاہ لباس میں ملبوس لڑکا، ماتھے پر بکھرے سیاہ بال اور جینس کے ساتھ ریڈ ٹاپ پہنے بھورے بالوں والی وہ لڑکی،
इस वक्त सबकी आंखों का मरकज़ बने हुए थे। महमल, वो इसके कान के करीब झुककर बोला था। मुझे नहीं पता ये कब और कैसे हुआ, लेकिन मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे, मिस थीफ। वो मुस्कुरा कर बोला था और आखिर में इसका लहजा शरारती हुआ था। महमल के माथे पर बल पड़े थे। महमल, वो ज़रा ठहरा था। क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल करोगी? वो इसकी आंखों में देखते बोला था। आस पास मौजूद बहुत से यंगस्टर्स ने हूटिंग की थी। सब देख रहे हैं। वो हिचकिचाते हुए बोली। तो देखने दो। वो लापरवाही से बोला था। इसका सारा ध्यान इस वक्त इसके सुर्ख होते गालों पर था। मुझे आपका साथ कबूल है, वो तेज़ी से बोली थी। और मुझे भी, मिस थीफ। रेहान शाह ने इसके उड़ते बाल कान के पीछे किए थे और कमर से हाथ हटाया था। एक दफ़ा फिर हर तरफ शोर उठा था और सब वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हट गए थे। अगर आपने मुझे अब मिस थीफ कहा तो मैं आपका गला दबा दूंगी, वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई थी। खुशी से वो हाथ फैलाते झुककर मुस्कुराया था और शायद पहली बार सच्चे दिल से मुस्कुराया था। महमल के होठों पर भी एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। आज सुबह सुबह ही रेहान इसे लेने आया था और अब वो इसके साथ ब्लैक जीप में बैठी थी। रेहान शाह इस वक्त जीन्स के साथ हाफ वाइट टी शर्ट पर ब्राउन जैकेट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए, संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। चेहरे पर वही पुरअसरार सा सुकून था। कहाँ जा रहे हैं हम? महमल ने इसे देखते बेचैनी से पूछा था। वो जगह जहाँ सिर्फ वही जाता है जिस पर मुझे यकीन हो। वो एक नज़र महमल के खूबसूरत चेहरे पर डालते बोला था। इसका मतलब आपको मुझ पर यकीन है? इसने मुस्कुरा कर आंखों में चमक लिए पूछा था। हाँ, यकीन तो है, लेकिन प्लीज़ वहाँ से कुछ चुराना नहीं। वो लब दबाए बोला था। अब ऐसी बात भी नहीं है, महमल ने मुँह बनाया था। वैसे अगर मैं आपका ये यकीन तोड़ दूँ फिर? वो आईब्रो उचकाते हुए बोली थी। फिर तुम्हें वहीं शूट कर दूँगा, किस्सा ही ख़त्म। वो कंधे उचकाते सुकून से बोला था। तो महमल का मुँह खुला था। आपको शर्म नहीं आएगी? आप मुझे कत्ल कर देंगे? अल्लाह अल्लाह, अभी तो मैंने इतना सारा जीना है, वो भी मेरे साथ। रेहान शाह ने इसके बात को मुकम्मल किया था। वो मुस्कुरा दी थी। गाड़ी एक वीरान रास्ते पर मुड़ी थी जहाँ दूर से ही एक पुरानी इमारत नज़र आ रही थी। रेहान शाह ने गाड़ी इस इमारत के सामने रोकी थी। यहाँ जाना है हमने? वो हैरत से इस इमारत को देखते हुए बोली थी। हाँ, अब उतरो, रेहान ने सीट बेल्ट खोलते कहा था। मुझे तो ऐसे लग रहा है यहाँ कोई जिन भूत रहता होगा, वो इस इमारत को देखते पुरसोच अंदाज में बोली थी। बेफिक्र रहो, तुम्हारे जैसी चुड़ैल को देखकर वो भी डर जाएंगे। वो नीचे उतरते बोला था। क्या मतलब है आपका? आपने मुझे चुड़ैल कहा? चुड़ैल लगती हूँ मैं आपको? तो साथ क्यों लेकर आए थे? वो गुस्से से चिढ़ दौड़ी थी। रेहान शाह ने पुरसुकून अंदाज में इसकी तरफ आकर दरवाज़ा खोला था। बाहर आ जाओ, अभी हमारी शादी नहीं हुई और तुमने बीवियों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। वो तासुफ से नफ़ी में सर हिलाते बोला था। बीवियों की तरह नहीं लड़ रही मैं, आपने मुझे चुड़ैल क्यों कहा था? वो इसकी तस्हीह करते नीचे उतरी थी। अब चुड़ैल को चुड़ैल नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा? वो जेबों में हाथ डाले कंधे उचका कर बोलते आगे बढ़ा था। रेहान, वो चिल्लाई थी। रेहान गहरा मुस्कुराया था और अंदर दाखिल हुआ था। गेट पर खड़े गार्ड्स ने भी इसकी मुस्कुराहट को हैरत से देखा था। वो इसके साथ ही अंदर दाखिल हुई थी जहाँ एक बड़ा सा हॉल था। ये है मेरा साइलेंट क्रीड, मेरी दुनिया। वो अंदर आकर हाथ से इशारा करते बोला था। इस हाल में बहुत से लोग थे और सब सियाह लिबास में मलबूस थे। आंखों में संजीदगी और चेहरे पर बेखौफी लिए महमल की आंखों में हैरत फैली थी। तभी एक लड़का रेहान शाह के पास आया था। सर, काम हो, इसके अल्फाज मुंह में ही थे जब रेहान ने इसे हाथ के इशारे से रोका था और जाने का इशारा किया था। ये मेरा ख़ानदान है। ये सब वो लोग हैं जिन्हें मुल्क का कानून इंसाफ ना दिला सका तो इन्होंने अपना कानून बनाया और अपना हक़ खुद ही ले लिया। वो महमल की तरफ मुड़कर बोला था जिसकी आंखों में हैरत थी। महमल ने निगाहें इस पर मरकूज़ रखी थी। लोग हमें गैंगस्टर कहते हैं तो इन्हें लगता है हम नाहक लोगों का कत्ल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि हम इनके ख़िलाफ़ हैं जो ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम खामोशी से वो करते हैं जो हमारे मुल्क का निज़ाम नहीं करता। इसीलिए हमारा नाम साइलेंट क्रीड है। रेहान की आवाज़ में वही ठहरा हुआ वक़ार था जो इसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाता था। महमल की आंखें चमकी थीं। ओ माय गॉड, तो क्या तुम फिल्मों के हीरो की तरह खुफिया रहकर लोगों की मदद करते हो? फिर तो तुम लोगों को मारते भी होगे।
وہ رہی ایڈونچرز کی دیوانی لڑکی، بنا ڈرے بولی تھی۔ ریحان شاہ نے آنکھیں سگیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا اس جگہ آ کر وہ گھبرا جائے گی، لیکن وہ غلط سمجھا تھا۔ اس کے سامنے کوئی عام لڑکی تھوڑی کھڑی تھی۔ ریحان شاہ نے قدم آگے کی طرف بڑھائے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ویسے آپ مجھے گن چلانا سکھائیں گے پلیز؟ مجھے بہت شوق ہے، وہ اس کے ساتھ چلتے پرجوش انداز میں بولی تھی۔ وہ کبھی آپ تو کبھی تم پر آ جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ فوراً مان گیا تھا۔ پکا؟ وہ اس کے آگے آتی اپنا ہاتھ پھیلا کر بولی تھی۔ ریحان شاہ کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ اس نے ایک نظر اس مسکراتے چہرے کو اور پھر اس کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھا تھا اور مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ پکا؟ وہ اس کا وہی ہاتھ پکڑے آگے بڑھا تھا اور محمل اس کے ہاتھ مسلسل باتیں کرتی چل رہی تھی۔ کبھی وہ ہلکا سا مسکرا دیتا تھا تو کبھی بس اسے گھور کر رہ جاتا تھا۔ وہ دونوں ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ وہ شام کو ریحان شاہ کے ساتھ ہی واپس آئی تھی، لیکن یتیم خانے کے باہر ایک گاڑی کھڑی دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ مدھم لہجے میں کہتی نیچے اتری تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی ریحان شاہ چلا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو یتیم خانے کے بڑے سے صحن میں ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی پشت دروازے کی طرف تھی، اور فہد اور زوریز پریشان چہرے لیے وہیں کھڑے تھے۔ محمل نے دور سے ان دونوں کو آنکھ کے اشارے سے پوچھا تھا، کون ہے یہ؟ فہد بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ ان کے قریب آئی تھی۔ السلام علیکم۔ محمل نے اس شخص کی طرف دیکھتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ اسے دیکھتے کھڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی۔ جی کون؟ وہ انجان شخص کو دیکھ کر بولی تھی۔ محمل، میری بیٹی، میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ کیا مطلب؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھو رپورٹس، اس دن جو تم نے خون دیا تھا وہ مجھے دیا تھا، اور وہیں پتہ چلا کہ تم میری بیٹی ہو۔ وہ اسے رپورٹ دکھاتے بولے تھے۔ محمل نے کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ تھامی تھی۔ جیسے جیسے وہ رپورٹس دیکھ رہی تھی ویسے ویسے اس کی آنکھیں پھیل رہی تھیں۔ رپورٹ اس کے ہاتھ سے نیچے گری تھی۔ آپ؟ الفاظ اس کی زبان سے ختم ہو گئے تھے۔ بیٹا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ آپ میرے باپ ہیں تو آپ نے مجھے یتیم خانے میں کیوں پھینکا تھا؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ بیٹا، یہ سب میں نے نہیں کیا، مجھے صفائی کا موقع تو دو، وہ التجائیہ لہجے میں بولے تھے۔ ٹھیک ہے، بتائیں، وہ ہاتھ باندھ کر بولی تھی۔ تیمور شاہ، اس نے تمہیں اغوا کروایا تھا جب تم صرف 2 ماہ کی تھی، اور ان دنوں تیمور شاہ بہت بڑا گینگسٹر تھا۔ بہت سے معصوم لوگوں کا اس نے جینا محال کیا ہوا تھا، اور بہت سے معصوموں کا خون وہ کر چکا تھا۔ اس کا ایک خوف ہر طرح پھیلا ہوا تھا۔ اسے پکڑنا میرا مشن تھا، اور جب اس کی پھانسی کی سزا سن کر میں گھر آیا تو اس دن میں بہت خوش تھا، لیکن اسی رات اس کے ایک ملازم میری بیٹی کو لے کر بھاگ گیا۔ میں نے بہت ڈھونڈا تمہیں، لیکن تم مجھے نہیں ملی۔ وہ اسے تفصیل بتاتے جذباتی ہوئے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ تمہیں نہیں یقین تو میرے ساتھ چلو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، تمہیں یقین آ جائے گا، اور گھر میں موجود ملازم اس بات کے گواہ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، تمہاری ماں کی تصویر دیکھ لینا، تم ہو بہو اس کے جیسی ہو۔ وہ اسے ہر صورت یقین دلانا چاہتے تھے۔ چلیں، مجھے گھر لے کر جائیں۔ وہ پگھلی تھی اور اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے بولی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ان کے ساتھ ان کے گھر موجود تھی۔ سب ملازم کی زبانی اس نے وہی کہانی سنی جو اس کے باپ نے سنائی تھی، اور وہ تصاویر، وہ عورت بالکل اس کے جیسی دکھتی تھی۔ وہ عورت اس کی ماں ہی تو تھی۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر بہت روئی تھی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ احمد صاحب اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے بولے تھے۔ ایسے نہیں کہیں بابا، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی پہلی بار ایک دوسرے کا لمس محسوس کرتے بہت روئے تھے۔ شام کو وہ یتیم خانے واپس آئی تھی، اپنا سارا سامان سمیٹنے۔ تم چلی جاؤ گی یار محمل، زوریز اداسی سے بولا تھا۔ ہاں، لیکن میں آتی رہوں گی، وہ پیکنگ کرتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ ہم تمہیں بہت مس کریں گے محمل، تمہیں تو رشتے مل گئے، لیکن ہم سے ہماری اتنی پیاری دوست چھن جائے گی۔ فہد اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے بولا تھا۔ تم دونوں پاگل ہو، خود بھی ایموشنل ہو رہے ہو اور مجھے بھی کر رہے ہو۔ وہ پیکنگ چھوڑتے اس کے قریب آئی تھی۔ ہم تمہیں بہت مس کریں گے یار، زوریز اداسی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ میں بھی۔
وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ لیکن یار تم دونوں یہ دیکھو، میں اتنے امیر باپ کی بیٹی تھی اور کیسے زندگی گزار رہی تھی۔ اگر میں وہیں رہتی تو میری زندگی میں شاید کبھی کوئی دکھ نہ ہوتا، میں ایک پرسکون زندگی گزارتی۔ لیکن تم دونوں جیسے دوست دینے کے لیے اور ان معصوم بچوں کو پالنے کے لیے اللہ نے مجھے یتیم بنا کر یہاں بھیجا تھا۔ وہ مسکرا کر بول رہی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے، اگر تم یہاں نہ آتی تو ہم کبھی نہ ملتے۔ وہ دونوں ابھی بھی اداس تھے۔ چلو یار پیکنگ تو ہو گئی ہے، کہیں باہر چلتے ہیں اور تمہیں اپنے باپ کے پیسوں پر عیش کرواتی ہوں، وہ بیگ کی زپ بند کرتے بولی تھی۔ وہ دونوں بھی فوراً تیار ہوئے تھے اور شاید یہ شام سڑک کے کنارے گول گلے کھاتی، کراچی کے خالی سڑکوں پر دوڑ لگاتے، سمندر کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے اور واپسی پر آئس کریم ہاتھوں میں تھامے کہکہے لگاتے۔ ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت شاموں میں سے ایک تھی، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ ریحان شاہ کے ساتھ آج وہ اس کے گھر میں موجود تھی۔ وہ کچن کی سلیب پر بیٹھی ہمیشہ کی طرح نان سٹاپ بولنے میں مصروف تھی، اور وہ پاستا بناتے مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ وہ اسے ساری روایات بڑی تفصیل سے سنا رہی تھی۔ اور پتہ ہے بابا کہہ رہے تھے تب بھی کوئی گینگسٹر ہوا کرتا تھا، لیکن وہ آپ کی طرح اچھا نہیں تھا، وہ بہت خطرناک تھا، بہت سے معصوم بچوں کا اس نے غلط استعمال کیا تھا، بہت برا انسان تھا، اور بابا نے اسے سزا دلوائی تھی جس کے بدلے اس نے اپنے ملازم کے ذریعے مجھے اغوا کروا لیا۔ کتنی تھرلنگ تھی نا میری لائف، اف، تبھی میں کہوں مجھے ایڈونچرز کا اتنا شوق کیوں ہے۔ وہ آنکھوں کو حرکت دیتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ ریحان شاہ مسکرایا تھا۔ اس گینگسٹر کا نام کیا تھا؟ اس نے مصروف انداز میں پوچھا تھا۔ تیمور شاہ۔ ریحان کے حرکت کرتے ہاتھ تھمے تھے۔ تیمور شاہ، اس نے دہرایا تھا۔ کیا تم احمد شاہ کی بیٹی ہو؟ ریحان نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ تم اس انسان کی بیٹی ہو؟ وہ سب کچھ بھلائے اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ محمل نے اس کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ کون؟ محمل کو ایسے لگا جیسے وہ اسے واقعی نہیں جانتی۔ میں تیمور شاہ کا بیٹا ہوں۔ اس کی بات پر محمل کی آنکھیں ساخت ہوئی تھیں۔ وہ کچھ لمحے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ دل میں عجیب سے خدشے پیدا ہوئے تھے۔ تو کیا یہ دشمنی ہمارا رشتہ کھا جائے گی؟ وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ یہ تو تمہارے باپ کو پتہ ہوگا، وہ پیچھے ہوتے بولا تھا۔ کیا آپ میرے بابا سے ملیں گے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ اگر تمہیں مجھے اور اپنے بابا میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کسے چنو گی؟ اس کے غیر متوقع سوال پر وہ حیران ہوئی تھی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو شاید میں کسی کو بھی نہ چنوں، سب کچھ چھوڑ کر واپس یتیم خانے چلی جاؤں گی۔ آپ سے محبت کی ہے میں نے، اور ان کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے، کسی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چہرہ جھکائے بولی تھی۔ میں نے کسی ایک کا پوچھا ہے، کسی ایک کا بتا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے بولا تھا۔ کسی کو بھی نہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گال پر بہے تھے۔ ریحان کا قہقہ کچن میں گونجا تھا۔ محمل نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پہلی بار اس نے ریحان شاہ کو ہنستے دیکھا تھا۔ اوہ فائنلی، کچھ تو ایسا ہے جس سے محمل احمد شاہ بھی ڈرتی ہے۔ وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ یعنی محمل احمد شاہ ریحان شاہ کو کھونے سے ڈرتی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا اور انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا ہی ہے میڈم، مان لیں۔ وہ دوبارہ پاسے کی طرف متوجہ ہوا تھا جو اب بن چکا تھا، اور وہ اسے پلیٹ میں نکالنے لگا تھا۔ خوش فہمی، وہ بال جھٹک کر بولتے سلیب سے نیچے اتری تھی اور کرسی گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اتنے مزے کا ہے یہ، وہ پہلی بائٹ لیتے بولی تھی۔ شادی کے بعد نہ روز کھانا آپ ہی بنایا کرنا۔ وہ پاستے کا مزہ لیتے بولی تھی۔ ریحان شاہ نے اسے گھورا تھا۔ چلیں کبھی کبھی میں بھی بنا لیا کروں گی، وہ خفیف سا مسکراتے بولی تھی۔ ویسے آپ بابا سے کب مل رہے ہیں؟ وہ اب سنجیدہ ہوئی تھی۔ جب تم کہو، ریحان شاہ نے کندھے اچکائے تھے۔ اگر وہ نہ مانے، مجھے منانا آتا ہے، وہ اس کے بعد بیچ میں کاٹ کر بولا تھا۔ وہ دونوں اب احمد شاہ کے سامنے موجود تھے۔ جیسے تمہارے باپ نے پہلے میری بیٹی کو چھین لیا، اب تم چھیننا چاہتے ہو، وہ غصے سے بولے تھے۔ بابا مجھے ان سے شادی کرنی ہے، یہ بالکل بھی برے انسان نہیں ہیں، پلیز بابا، وہ ان کو مناتے ہوئے بولی تھی۔ انکل، میں اپنے باپ کی ساری سچائی سے واقف ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا جو میرے باپ نے کیا تھا۔
لیکن پھر بھی آپ کو کوئی شک ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں سارے شک دور کر دوں گا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بولا تھا، میں جانتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم لوگ اپنے ملک میں ہونے والے آئے دن نئے واقعات سے بے خبر ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ اگر تم اپنے باپ کی طرح ہوتے تو آج تم وہیں ہوتے جہاں تمہارا باپ ہے۔ احمد شاہ کے جواب پر وہ دونوں حیران ہوئے تھے۔ اس جواب کی توقع ان دونوں کو ہی نہیں تھی۔ تو مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ ان کا بازو تھام کر بولی تھی۔ بالکل بھی نہیں میری بیٹی، خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ وہ مسکرا کر بولے تھے، تھینک یو سو مچ بابا۔ وہ ان کے سینے سے لگی تھی۔ ریحان شاہ اس کے بچکانہ انداز پر مسکرایا تھا۔